وقت یا تعلیم دیتے وقت بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اور رتل کہتے ہیں عمدہ گفتگو کو، اور عمدہ گفتگو کون سی ہوتی ہے؟ جو دوسرے کی سمجھ میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ گن سکتے تھے، یعنی وہ الگ الگ ہوتے اور ہم ان کو گن سکتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی محفوظ کر لی گئی، ورنہ احادیث کو جمع کرنا، روایت کرنا کتنا مشکل ہوتا. تو کلام رتل کہتے ہیں عربی میں خوبصورت کلام کو، آراستہ، خوبی والا. اور اس خوبی کے لیے پھر پڑھتے وقت آواز کا زیر و بم جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. جہاں لمبا کرنا ہو وہاں لمبا کیا جائے، جہاں شد ہو اس کو اسی طور پہ پڑھا جائے، جہاں اخفاء اظہار ہو تو ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. اور تجوید کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. جیم واو دال اس کا مادہ ہے، اور جودہ کا معنی ہوتا ہے حروف کو ستھرا کرنا، کھرا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا. اور مراد اس سے کیا ہے؟ تجوید سے قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا کہ الفاظ اور کلمات گھٹاؤ، بڑھاؤ، تبدیلی اور اعراب کی غلطی سے پاک ہو. یعنی تجوید میں لازم چیز ہے کہ اعراب کی غلطی نہ ہو، زبر کو زیر کو پیش نہیں پڑا جائے. مسلمانوں کے لیے جس طرح قرآن مجید کے معنی سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا لازم ہے، ایک فریضہ ہے ان پر، اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کا صحیح ادا کرنا بھی فریضہ ہے، اور اس کے حروف کو صحیح طور پر پڑھنا اور ایک ایک حرف کا حق ادا کرنا انتہائی ضروری ہے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا رتل القرآن ترتیلا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے. سورۃ الفرقان آیت 32 میں آتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اسی طرح پڑھا ہے، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے. ایک اور جگہ پر سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اسے مہلت کے ساتھ لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے، تدریج کے ساتھ اتارا ہے. اور ترتیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. حضرت علی نے کیا ڈیفینیشن کی ہے ترتیل کی؟ تجوید الحروف، معرفت الوقوف. اگر یاد کر لیں زبانی تو بہت ہی اچھا ہے. تجوید الحروف یعنی حروف کو نکھار کے صاف ستھرا کر کے پڑھنا، کھرا کر کے پڑھنا. ومعرفت الوقوف، اور یہ جاننا کہ رکنا کہاں ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا. یہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ پتا ہو کہ کہاں رکنا اور کہاں نہیں؟ جب یہ کہا نا ٹھہر ٹھہر کے، تو یہ نہیں کہ ہر بات پہ ٹھہر جاؤ اور ہر موقع پہ موقع ٹھہرتے جاؤ. یعنی جہاں ٹھہرنا چاہیے، جہاں بات مکمل ہو وہیں ٹھہرو. یہ ایک فن بھی ہے. فن سے مراد انجوائمنٹ نہیں، یہ مراد اس سے اردو والا فن، یعنی ایک سکل ہے اور ایک مہارت کی چیز ہے جس کے لیے انسان کو باقاعدہ کوشش اور محنت کرنی پڑتی. کوئی بھی ماں کے پیٹ سے یہ فن لے کے نہیں آتا. یعنی کسی کو بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گاڈ گفٹڈ اور خود ہی آ گیا. سب کو اس پہ محنت کرنی پڑتی، اور سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے اور اس میں مہارت حاصل کرے. یعنی یہ ایک سکل ہے، مہارت ہے، اور کسی بھی سکل کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پریکٹس، کوشش، محنت اور بار بار. یعنی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس میں کہ کوئی کہے کہ وہ خود ہی آ جائے گا یا تمنا سے اور اچھے خیالات سے یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی. نہیں، اس کے لیے آپ کو ایکولی کوشش کر کے خود اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، یعنی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. تو جو لوگ قرآن پڑھتے وقت یعنی تجوید کے وقت منہ نہیں کھولتے، یا یہ کہ ان حروف کو ادا کرنے کی ایفرٹ نہیں لگاتے، وہ نہیں سیکھ سکتے. یعنی بعض لوگ شاید تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا کیا، یا وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے. تو صرف سننا کافی نہیں ہے. جب تک آپ ادا نہیں کریں گے اور پوری قوت سے نہیں کریں گے تو آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ بے حد ضروری. ہمارے عام طور پر جب ہم چونکہ غلط پڑھنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی، ڈر لگتا ہے.
تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے ڈریں، اللہ کا ڈر ہو. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس آواز پہ کان لگاتا ہے کہ جو نبی کی خوبصورت انداز میں قرآن کی پڑھی ہوئی آواز ہے، یعنی جس آواز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو شخص اس کو خوبصورتی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا اس کے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر مہارت رکھنے والے ملائک اور انبیاء کے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو. ایک اور جگہ پر فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس نے قرآن خوش آوازی کے ساتھ نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. اب دیکھیں نا کہ آپ جس سے بلانگ کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے طریقے بھی شوق سے اختیار کرتے ہیں. جس انسان کو جس کے ساتھ محبت ہو یا جس سے انٹرسٹ ہو، وہ خود بخود اس کی چیزوں اور اس کے طریقوں اور اس کے سٹائل اور اس کے ہر چیز کو شوق سے اپنائے گا، اختیار کرے گا. اور وہ حدیث بھی کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز پہ اس طرح کان نہیں لگاتے جتنا کہ نبی کی آواز پر، جب وہ بآواز بلند خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، اقرأ ورتقی، اور چڑھتا جا، ترقی کرتا جا، یعنی جنت کے درجوں پہ اوپر سے اوپر جا. ورتل، اور آہستہ آہستہ پڑھنا، کما ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتے تھے. فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، تو تمہاری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تم پڑھو گے. اب اگر کوئی شخص تیز تیز پڑھتا ہے تو وہاں بھی جلدی جلدی پڑھ کے تو جلدی اس کی منزل آ جائے گی، اور جو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اس کے درجوں کی بلندی بھی اتنی زیادہ ہوگی. یہاں حفظ کی بات نہیں لکھی ہوئی، یہاں لکھا ہوا ہے صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ، پڑھو. اور اقرأ جو ہے دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، زبانی بھی اور دیکھ کے بھی. اصل چیز جو ہے وہ ماہر ہونا ہے اس کا، اور obviously حفظ جو ہے وہ نمبر 1 ہی آ جاتا ہے مہارت کے لیے. لیکن اگر وہ موقع چلا بھی گیا ہے تو بھی امید کی جا سکتی ہے اس کو صحیح انداز میں پڑھ کر. حدیث میں حفظ کا لفظ نہیں آتا، بس صاحب قرآن کا آتا ہے، یعنی جس کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہے. اصل میں اسی وجہ سے ہمارے ہاں ساری کوشش اور ایفرٹ جو ہے نا قرآن کی مہارت حاصل کرنے کی، وہ صرف حفظ کے ساتھ مخصوص کر دی گئی ہے. اسی لیے ماں باپ بچوں کو اگر قرآن سکھانے کا سوچتے بھی ہیں تو صرف حفظ کا سوچتے ہیں. ترجمے سے پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا، سمجھنا، اس پہ غور و فکر وہ نہیں، دھیان میں بھی نہیں آتا. جبکہ صحابہ کرام تو ایک ایک آیت کے اوپر، حالانکہ وہ ان کی زبان میں اتر رہی تھی، پھر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے. تو اصل میں یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے اور ہر قوم کا اپنا ایک بولنے کا انداز ہوتا ہے. تو قرآن جس لہجے میں اترا ہے، جس زبان میں اترا ہے، اسی زبان اور لہجے میں پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے ہر انسان کا پھر وہ لہجہ پلٹنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر بچپن میں کوشش کی جائے تو عربی لہجہ اختیار کرنا بھی مشکل نہیں. مگر انسان بڑے ہو کے بھی جتنی کوشش کرے کر سکتا ہے. پھر اصل چیز کوشش ہے، کوشش کے باوجود کوئی نہ کر سکے تو بھی دگنا اجر ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم حروف کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے تو معنی بدل جاتے ہیں. یعنی اگر آپ سین اور صاد کو درست نہیں ادا کرتے یا ضاد اور زا کو نہیں، اب مثلا ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور ضربہ زا کے ساتھ پڑھے تو معنی ہوتا ہے مویشیوں کو باڑے میں بند کرنا، بالکل ہی معنی الٹ جاتا ہے. تو ابن الجزری کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ تلاوت ضروری اور لازم ہے. جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گناہ گار ہوگا. یہ عربی میں ان کا شعر ہے والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم لأنه به الإلہ انزلا، کیونکہ اسی کے ساتھ اللہ نے اس کو اتارا تھا. وہکذا منہ الینا وصلا، اور اسی طرح ہم تک پہنچا ہے، تو آگے بھی اسی طرح ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر اگر ہمارا انداز بہت عربی نہ بھی ہو سکے تو جو قرآن کا حق ہے اور جو اس کی ضروری اور اہم چیزیں ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، یعنی جو فرض کے درجے میں آتی ہیں چیزیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح یہ نازل کیا گیا. تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آہستہ آہستہ اور الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے تلاوت کرتے تھے،
اور پھر حضرت انس کی بات حضرت ام سلمہ کی آپ نے سنی. آپ نے وارن بھی کیا کہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، اہل فسق اور کبائر کے لہجے کی طرح نہ پڑھو، یعنی فاسقوں کے لہجے کی طرح نہ پڑھو. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جہاں اس کے پڑھنے میں آواز خوبصورت ہونی چاہیے، اہتمام سارے ہونے چاہیے، وہاں اپنے آپ پر بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ پڑھتے وقت ایسی حرکتیں ہم نہ کریں کہ جس سے قرآن کے ادب میں خلل آئے. مثلاً بہت زیادہ ماتھے پہ بل لے آنا یا پلکیں جھپکنا یا بہت گلا پھاڑ کے پڑھنا یا اس طرح کی جو شکلیں بنانا کہ جس سے انسان ان نیچرل سین ایک دکھائے، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں. یعنی پڑھتے وقت خود بھی نیچرل رہیں، ریلیکس ہو کر پڑھیں، منہ کو ٹیڑھا کر کے اور بہت گرجدار آواز میں یا ان نیچرل نہیں ہو. یعنی بی نیچرل. بہت زیادہ خوبصورتی کس سے آتی ہے؟ جب آپ نیچرل رہتے ہیں، جو آپ ہیں وہی ہوتے ہیں. جب ہم اوپر ایک پریٹینڈ کرنے لگتے ہیں نا اور ایک خول چڑھا کے بولنے لگتے ہیں تو اس سے وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا تو مکلف نہیں کیا جو ہمارے بس میں ہی نہیں. اگر ہماری آواز یا ہمارا لہجہ بالکل ویسا نہیں تو اب ہم اس کو آرٹیفیشل نہ کر لیں، کوشش کر کے نیچرل رہنے دیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو.